ہمارے نمائندے کل اسلام آباد جا رہے ہیں۔ امریکی مذاکراتی وفد کل شام اسلام آباد میں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصدیق، کہتے ایران کو ایک انتہائی منصفانہ اور معقول ڈیل کی پیشکشی ہے۔ ڈیل نہ ہوئی تو وہ کام کروں گا جو 47 سال میں کوئی امریکی صدر نہ کر سکا۔ ایران کی کلنگ مشین کے خاتمے کا وقت آ گیا۔ پاکستان بن رہا ہے پھر سفارتکاری کا میدان، مذاکرات کا دوسرا مرحلہ اسلام آباد مرکز نگاہ۔ امریکی ایڈوانس ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ مذاکرات کے دوسرے دور سے پہلے اسلام آباد کا ریڈ زون اور توسیع ریڈ زون سی۔ ذرائع کا کہنا ہے ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور آئندہ ہفتے ہوگا۔ اسلام آباد کے 2 بڑے ہوٹلوں کو شام سے پہلے خالی کرنے کی ہدایت۔ میٹرو بس سروس پمپ اسٹیشن سے پاک سیکریٹریٹ تک بند کر دی گئی۔ اورال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ اسلام آباد راولپنڈی میں سیکورٹی کے خصوصی اقدامات، پولیس کی جانب سے ہائی الرٹ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا دور منگل کو ہوگا۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کا دعویٰ۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں امریکی اخبار نے بتایا امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکی صدر کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچیں گے۔ کسی قوم کو جوہری حقوق سے محروم رکھنے والے ٹرمپ کون ہوتے ہیں؟ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کہتے ہیں ایران نے کیا جرم کیا ہے جو جوہری حقوق سے محروم رہے؟ جنگ کا دائرہ بڑھانا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقی غالباف کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ معاہدے کے کچھ نکات طے پا گئے، کچھ پر اختلافات ہیں۔ امریکہ وارننگ اور ڈیڈ لائن سے اہداف حاصل نہیں کر سکا تو ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیجنا شروع کر دیے۔ ملکی سلامتی اور دفاع کے لیے خون بہا رہے۔ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ، خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے مسائل کے حل کے مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ کہا فوری مسائل کے حل کے لیے مسلسل رابطے ناگزیر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کے درمیان آج ٹیلی فونک رابطے پر بھی اتفاق ہوا۔ امریکی صدر کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ہنگامی اجلاس۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کی بندش کے معاملے پر غور کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیع سے فون پر بات کی۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی حکام سے بھی فون پر رابطہ کیا۔ نائب صدر جیری وینس، مارکو روبیو سمیت امریکی فوجی قیادت کی اجلاس میں شرکت۔ ایرانی فورسز کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں، ہماری افواج آخری سانس تک دشمن کا مقابلہ کرے گی۔ ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی کہتے ہیں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ کمانڈر ایرانی ایرو اسپیس فورس ماجد موسوی کا کہنا ہے دشمن جنگ ہار چکا ہے۔ ایران پہلے سے زیادہ تیزی سے میزائل، ڈرون اپ ڈیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جنگ بندی کے دوران اپنی عسکری طاقت کو پہلے سے زیادہ رفتار کے ساتھ بحال کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا آبنائے ہرمز کی حفاظت ایران کے ہاتھ میں ہے، دشمن کی کسی بھی شرارت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پیرس اجلاس تماشا ہے، برطانیہ اور فرانس مداخلت نہ کریں۔ انطالیہ فورم کے موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کی اہم ملاقات۔ برطانوی وزیر خارجہ کہتے ہیں جنگ بندی میں توسیع اور آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے پر بات ہوئی۔ مذاکرات میں کردار ادا کرنے پر پاکستان کی شکر گزار ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پولینڈ کے ہم منصب کا رابطہ، پاک پولینڈ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پولش وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ ایران امریکہ کے درمیان جاری جنگ بندی میں توسیع ناگزیر ہے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کافی حد تک مکمل ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی چند معاملات پر اختلافات برقرار ہیں۔ بدھ کو ختم ہونے والی جنگ بندی میں لازمی توسیع ہونی چاہیے۔ واشنگٹن اور تہران کی بات چیت کی وجہ سے لبنان کی صورتحال پر توجہ کم ہو گئی۔ اسرائیل اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر لبنان میں اپنی مسلط کرنے اور زمینوں پر قبضے کی کوشش کر رہا ہے۔
یمن کے حوثیوں نے باب المندب بند کرنے کی دھمکی دے دی. حوثی رہنما حسین العزی نے ایکس پر لکھا، اگر ہم نے باب المندب کو بند کرنے کا فیصلہ کیا تو کوئی انسان یا جن اسے نہیں کھلوا سکے گا، سب بے بس ہو جائیں گے. صدر ٹرمپ اور بین الاقوامی برادری کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ امن کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو فوری ختم کریں. اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی. جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک، 9 سے زیادہ زخمی. لبنان پر اسرائیلی حملے میں یو این آرمڈ نیشن کا فرانسیسی فوجی بھی ہلاک. حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم کا کہنا ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی اس وقت تک برقرار نہیں رہ سکتی جب تک دونوں فریق اس کی پاسداری نہ کریں. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی مذمت. کہا امن دستوں پر حملے ناقابل قبول ہیں، یہ حملے بند ہونے چاہیے. فریقین جنگ بندی اور دشمنی کا خاتمہ کریں. باہر سے سخت اندر سے محتاط، امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیوں میں جاریت اور خوف ایک ساتھ چلتے رہے. وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی صدر ٹرمپ کی سیاسی حکمت عملی کا پردہ چاک کر دیا. رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کا عوامی جاہ و جلال محض ایک دکھاوا، جہاں وہ دنیا کے سامنے ایران کے خلاف سخت زبان اور دھماکہ خیز ٹویٹ استعمال کر رہے ہیں، وہیں بند کمروں میں وہ مشرق وسطی میں بڑی جنگ کے چھڑ جانے سے خوفزدہ ہیں. ٹرمپ کے بیانات دراصل ایک نفسیاتی حربہ ہے جس کا مقصد ایران پر دباؤ بڑھا کر اسے رعایتیں دینے پر مجبور کرنا ہے. وہ کسی بھی ایسی زمینی فوجی کارروائی سے بچنا چاہتے ہیں جس سے فوجی جانی نقصان یا امریکی معیشت پر بھاری بوجھ پڑے. 47 سال میں ایران اور امریکہ کسی ایک ملک میں اکٹھے نہیں ہوئے تھے. اللہ نے پاکستان کو عزت دی، انہیں ایک میز پر بٹھایا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں امریکہ اور ایران کی بات چیت کے دوران معجزے ہوئے. میٹنگ کے دوران گرما گرمی ہو جاتی تھی. فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار کبھی ایک کو ٹھنڈا کرتے تو کبھی دوسرے کو، پھر انہیں ساتھ بٹھا دیتے تھے. خواجہ سعد رفیق نے کہا وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل امریکہ اور ایران میں صلح کروا رہے ہیں. دنیا بھر میں دونوں کی جوڑی کا چرچا ہے. کاغذی گولے چلیں گے لیکن اس کے بعد معاہدہ ہو جائے گا. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش. جوب، قلعہ سیف اللہ، لوور دیز، شانگلہ اور سوات میں بادل برسے. بعض مقامات پر ژالہ باری بھی ہوئی. ضلع مہمند کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی. خیبر میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری. بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی پیش گوئی. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی سے بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر یونس عزیز زہری کی قیادت میں وفد کی ملاقات. ترقیاتی پروگرام کو عوامی ضروریات سے ہم آہنگ کرنے پر اتفاق. سرفراز بگٹی نے کہا اپوزیشن ارکان عوامی نمائندے ہیں، ہر مثبت تجویز کا خیر مقدم کریں گے. باہمی احترام اور بھائی چارے کی روایات ہمیں دیگر پارلیمان سے ممتاز بناتی ہیں. چہرے نہیں بدلیں گے، نظام تبدیل ہوگا. یہ کام جماعت اسلامی کرے گی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں تمام علاقوں کو مقامی حکومتوں کے ماتحت ہونا چاہیے. اس مطالبے کو 25 کروڑ عوام کا مطالبہ بنانا چاہتے ہیں، ورنہ چند لوگوں کی اجارہ داری قائم رہے گی. سعودی حکومت کے تعاون سے حج انتظامات کو بروقت مکمل کر لیا. عازمین کے لیے ہر ممکن سہولت یقینی بنائی گئی ہے. وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی اسلام آباد سے پہلی حج پرواز کی روانگی کے موقع پر گفتگو. کہا عازمین حج ملک کے سفیر ہیں، سعودی قوانین کا خاص خیال رکھیں. کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں ملوث 8 رکنی گینگ گرفتار. گینگ میں باپ اور بیٹا بھی شامل ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے ملزمان سے اسلحہ، موبائل فونز اور موٹر سائیکل ملی ہے. ملزمان موبائل فونز کے IMEI نمبرز تبدیل کر کے مارکیٹ میں فروخت کرتے تھے. ملکہ کوثر مری میں لینڈ سلائیڈنگ کی روک تھام کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ. نون لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس.
وزیر اعلیٰ پنجاب کی چٹا موڑ، دریا گلی، بانسرا گلی، جھیکا گلی اور دیگر علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے متاثرین کی بحالی امداد کی ہدایت۔ مری میں عالمی معیار کے نئے ہوٹلوں کے قیام اور شیورا میں پیرا گلائیڈنگ کلب پروجیکٹ کی منظوری دے دی گئی۔ رواں سال اور آئندہ سال خشک سالی اور ہیٹ ویوز کا خطرہ، پاکستان کو سپر ایل نینو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، موسمیاتی ماہرین نے خبردار کر دیا۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کا کہنا ہے اگست ستمبر میں ایل نینو سپر ایل نینو میں بدل سکتا ہے۔ بحر الکاہل کے پانی کا غیر معمولی حد تک گرم ہونا موسم کے نظام کو بدل دیتا ہے۔ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن نے اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ لاہور کا انمول کینسر اسپتال انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے عالمی نیٹ ورک میں شامل۔ اسپتال کو ویانا میں ہونے والے معاہدے کے بعد عالمی درجہ ملا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ڈی جی آئی اے ای اے نے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی تقریب میں موجود تھے۔ ملک بھر میں جاری انسداد پولیو مہم کا آخری روز، 4 کروڑ 45 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن مکمل۔ پنجاب، سندھ، کے پی، بلوچستان، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ لاہور میں نیشنل میراتھن اینڈ سائیکلنگ ریس کا انعقاد، سندھ پہلے، پنجاب دوسرے اور خیبر پختونخوا تیسرے نمبر پر رہا۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کا کہنا تھا یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریس ہے، ہمارا ہدف ہے آئندہ ایونٹس میں 1 لاکھ ایتھلیٹس کو شامل کریں۔